ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسط اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں پچھلے 5 روز سے ٹویٹر یا جسے ایکس کہتے ہیں وہ بند ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ کیوں بند ہے، کس نے بند کیا ہے، کس کی ایما پر بند ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تھوڑا سا پروگرام میں ہم آج اس پہ نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. یہ جو دھاندلی کے الزامات مسلسل چلے آ رہے ہیں الیکشن کے بعد، کل ہے فروری 22، ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اپنے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کے 14 دن کے بعد اور 14 دن کے اندر آپ نے فارم 45، 46، 47 جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، کیونکہ انتخابات اگر آزادانہ تھے، منصفانہ تھے تو انہیں شفاف بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک اس کے آثار نہیں ہیں. پورے ملک میں کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک الزامات کی ایک بوچھاڑ ہے. ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے 1-2 کینڈیڈیٹس کو لیا، پشاور کے حوالے سے لیا. ان کے جو الزامات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کبھی بھی اس پہ کوئی یک طرفہ فیصلہ سنانے کی کوشش نہیں کی. یہ سب چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن سے بھی یہی سب کی توقع ہے. تو اب تک جو سارے بیانات سامنے آئے ہیں سول سوسائٹی کے، چاہے وہ HRCP ہو، چاہے وہ فافن ہو یا پھر پتن نامی ایک تنظیم ہے وہ ہو، ان کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ جی کہ آپ نے فورینزک آڈٹ کرنا ہے ان چیزوں کا، ان ایلیگیشنز کو سیریسلی لینا ہے، تبھی الیکشن کی کوئی ساکھ رہے گی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تنقید سامنے آتی رہی ہے مسلسل، اگر اسے بحال کرنا ہے تو یہ تقریباً بعض لوگوں کی نظر میں یہ ایک آخری موقع ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فارمز جن پہ اتنا تنازع ہے یہ اپلوڈ کرے. لیکن ابھی تک اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. آج ہماری بات ہوئی کراچی کے ایک امیدوار ہیں، ہمارا نام ہے، وکیل ہیں جبران ناصر. انہوں نے کراچی کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کے ساتھ خود کیا ہوا الیکشن میں اور دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے الیکشن کمیشن میں آج ان کی ایک ہیئرنگ تھی جہاں پہ یہ معاملہ صاف ہونا تھا، لیکن وہاں پہ آج کیا ہوا سنیے خود انہیں کی زبانی. آج کی جو پیشی تھی تو اس کے اندر شروع سے ہی بینچ بار بار جو ہے یہ سوال کر رہی تھی تمام تر وکلاء سے کہ جی یہ تو بڑی فیکچول انکوائری ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور فارم ہے، ROs کہہ رہے ہیں کوئی اور فارم 45 ہے، کس کا اصلی ہے کس کا نقلی ہے. اس معاملے کے لیے تو بڑی تفتیش کرنی پڑے گی اور کمیشن یہ کام کر نہیں سکتا، اس بات کا مجاز نہیں ہے، یہ کام تو الیکشن ٹرائیبونل کو ہمیں ریفر کرنا پڑے گا. خیر جب ہماری باری آئی تو ہم نے سب سے پہلے بینچ سے یہ درخواست کی کہ برائے کرم ROs کی پہلے رپورٹ تو دیکھ لیجئے جو انہوں نے بھیجی ہے، جس کو کمپریہنسو رپورٹ کہا جا رہا ہے. تو وہ تمام تر رپورٹ جب سامنے رکھی گئیں تو 2-2 3-3 پیجز کی رپورٹ ہیں، جس کے اندر تمام ROs ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے کسی ایک RO نے ایک رپورٹ بنائی اور پھر شاید واٹس ایپ پہ شیئر کر دی اور سب نے وہی کاپی پیسٹ کر لی. اور ان رپورٹوں کے اندر صرف وقت لکھا ہوا تھا کہ کس وقت فارم 45 موصول ہوئے، کس وقت کنسالیڈیٹ ہوئے، کس وقت کمپائل ہوئے اور کس وقت فائنل نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا. اس میں نہ کسی بھی امیدوار کے فارم 45 کے اوپر کوئی کوشچن اٹھایا گیا، نہ RO نے اپنی طرف سے کاؤنٹر کے اندر کوئی فارم 45 پیش کیا، اور نہ RO نے اس بات کو کنٹیسٹ کیا کہ جو پٹیشنر، یہ جو امیدوار ہیں، جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں PTI کے، یہ موقع پہ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے. تو اس کی روشنی میں ہم نے جب الیکشن کمیشن سے کہا کہ یہ تو کوئی فیکچول کنٹروورسی نہیں رہی، اب اس میں تو کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپیرنٹ آن دا فیس آف دا ریکارڈ ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت ایک ہی فارم 45 ہے جو درخواست گزار یعنی کہ ہم پٹیشنر آپ کو دے رہے ہیں. RO نے تو اپنا کوئی ریکارڈ ہی کاؤنٹر میں شو نہیں کیا. تو اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو صاف فرق نظر آ جائے گا کہ فارم 45 اور 47 میں بہت تفریق ہے، اس کا ریکارڈ صحیح سے مرتب نہیں کیا گیا ہے. اس کی روشنی میں بہت ہی بہتر ہو کہ یہ جو ایگزیکٹو برانچ کے سارے آفیسرز تھے جو آپ نے بورو کیے تھے الیکشن ایکسرسائز کے لیے، ان کا مزید ملبہ، مزید بوجھ اٹھا کے اپنا دامن داغدار نہ کریں، انہی ROs کو ریٹرن کر دیں پوری ایکسرسائز، یہ تمام کا بوجھ اپنے کندھے سے اتار کے دوبارہ ROs پہ ڈالیں اور ROs کو پابند کریں کہ کسی ایک تاریخ اور دیے گئے مقررہ وقت پہ اپنے اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹس کو بلائیں اور ان کے سامنے کنسالیڈیشن کا عمل دوبارہ سے کریں. اگر اس وقت اس سٹیج کے اوپر کوئی فیکچول کنٹروورسی نکلے گی کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ آ کے کسی کا فارم 45 ڈسپیوٹ کرے گا تو وہ معاملہ جانے کو جا سکتا ہے الیکشن ٹرائیبونل. مگر تب تک اگر ایسا نہیں ہوتا، سب امیدواروں کی حاضری کے اندر اگر یہ مرتب ہو جائیں فارم 45 صحیح سے، فارم 47 کی کنسالیڈیشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، لیکن اس کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ سارے فارمز جو ہیں اپلوڈ کرنے ہوں گے. کل اس کی ڈیڈ لائن ہے.
توقع یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کام کر دے تو چیزیں کلیئر ہوں. اچھا یہ جو پورا الیکشن کا ماحول تھا ڈیلیٹ نہ کر دیں, ڈیلیٹ نہ کریں. کچھ جگہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپلوڈ کر کے پھر اتار بھی دیا جب پکڑے جا رہے ہیں, دیکھ کے ڈیلیٹ ہاتھ سے نہیں فل کیا جاتا ہے بھیا, میں نے اب تک کیونکہ سب کے پاس کاپیز ہیں, جتنے بھی دیکھے ہیں, نہیں اس کی کاپیاں تو بنتی ہوں گی, لیکن میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں ہاتھ سے ہی, لیکن they have to upload it on the website تاکہ پھر آپ اس کو. بات کی بات. اچھا اب یہ ہے کہ جو الیکشن کا جو ماحول تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ انٹرنیٹ بند ہوا, اور وہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ جب پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہے یا فنڈ ریزر ہے اسی دن بند ہوا, ٹھیک ہے نا. الیکشن سے پہلے ہم نے یہ بار بار دیکھا, پھر الیکشن والے دن ہم نے دیکھا کہ جی موبائل نیٹ ورک ہی بند ہو گیا, اس پہ کئی سوالات اٹھے. ابھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے اس کو بڑا یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک شیطانی میڈیا ہے, یہ قابو نہیں آ رہا, تو اس کو بند ہی کر دو. مجھے تو ویسے ہی نفرت ہے سوشل, آپ کو بھی نفرت ہے. تو اچھا اب یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں, اینڈ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ نے عدالت کو بھی رجوع کیا, اور جبران ناصر صاحب نے ایک پٹیشن دی سندھ ہائی کورٹ میں. بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشنز آ جائی ہیں, بولے کیا کہیں. یہ جو سندھ ہائی کورٹ کا جس آپ نے ذکر کیا, یہ اصل میں آج سماعت تھی کہ الیکشن کے دن انٹرنیٹ سروسز کی معطلی, تو اس پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. جسٹس عقیل احمد عباسی, انہوں نے انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی فوری بحالی کی ہدایت بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود کو دنیا کے سامنے کیوں تماشا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر امن و امان ہی کا مسئلہ تھا تو پورے ملک کی بجائے متاثرہ جو ریجن تھے ان میں آپ کر دیتے. اگر یہ کارروائی کرنی تھی, یہ پورے ملک میں کیا کر دیا آپ نے. اچھا معزز جج جو ہیں انہوں نے یہ جو ریمارکس جو ہیں آپ بتا چکے ہیں کہ وکیل جبران ناصر اور حیدر رضا اور ایک اور فریق ہے, ان کی مشترکہ پٹیشن کی سماعت کے دوران دیے ہیں. 24 جنوری کو اسی سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, وزارت آئی ٹی اور وزارت داخلہ سمیت جو متعلقہ ادارے تھے انہیں پابند کیا تھا کہ 29 جنوری تک انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. متعلقہ اداروں وزارتوں نے جواب داخل کرنے کے لیے ظاہر ہے مہلت مانگی, تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں, اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی مہلت لے لیں, لیکن ہمارا جو یہ حکم امتناعی ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 6 فروری تک. لیکن پتہ نہیں جواب آیا یا نہیں آیا, لیکن 8 فروری کو موبائل فون سروس ملک کی سطح پہ منقطع ہو گئی اور اسے امن و امان کو جواز بنایا گیا اس کا. جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے کہ جس طرح الیکشن ہوئے ہیں اس کے سبب اب تک عالمی میڈیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے. جی بے شک. اچھا ایسا مت کریں, پریشر کوکر سے بھاپ نکلنے دیں. آپ جتنا دبائیں گے اس کے پھٹنے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جو بات ہے. اچھا کون صدر بنے گا, کون وزیر اعظم, کون گورنر, اگر فیصلے ایسے ہی کرنے تھے تو پھر انتخابات کی کیا ضرورت ہے. ڈرائنگ روم میں بھی یہ فیصلے کیے جا بند کمروں میں فیصلے قبول نہیں ہے, لیکن آپ با اختیار ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کا نظام کون چلا رہا ہے, بہت اچھا سوال. کوئی جو ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اچھا اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں کی کیا عزت رہ گئی ہے, آپ بتائیں نا. یہ انہوں نے معزز جج نے سوال اٹھایا. تو اس طرح کے انہوں نے گفتگو کی. سماعت جو ہے 5 مارچ تک ملتوی ہو گئی ہے. اچھا اب یہ تو تھی جو 8 فروری کو بلاکنگ کی ہے. اب پچھلے میں خیال 5 دن ہو گئے ہیں کہ ٹویٹر بلاکڈ ہے, اور کہیں چلتا ہے, کبھی چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا. زیادہ تر لوگ وی پی اینز استعمال کر کے, انفیکٹ زیادہ تر لوگ کیا, میں آپ کو ابھی دیکھتا ہوں ہمارے جو منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی عمر سیف صاحب, اور ایک ڈسکلیمر کہ آئی لائک عمر سیف صاحب, آئی تھنک از اے ویری ویری نائس پرسن. ان کی ابھی ٹویٹ آتی ہے کہ لاسٹ ویک ان آفس واز مائی پریولیج ٹو سرو یو مائی بلوڈ کنٹری. میں نے بھی جواب کے دیا, میں نے کہا بھائی جو وی پی این آپ استعمال کر رہے ہیں آپ بھائی کو بھی دے دیں یار, بھائی نہیں ہے کیا, کیونکہ ظاہرہ آپ ویسے ٹویٹ کر. وی پی این غیر قانونی نہیں ہے. اب وہاں پہ میں آ رہا ہوں, اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ یار انٹرنیٹ بھی تھوڑی سلو چل رہی ہے. اچھا کوئی شارک وارک نہیں آئی اس دفعہ, تو یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں.
जब बात करते हैं ना हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की, तो ये एक लिटरल बात है। आप इंटरनेट को समझें कि एक नेटवर्क है हाईवेज का, रोडों का, गलियों का, सड़कों का, ठीक है, जहाँ पे से फिर आपने अगर एक वेबसाइट पे जाना होता है तो आप समझे कि जैसे कोई डेस्टिनेशन है, आपने वहाँ पहुँचना है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा मूड हुआ कि यार चलो बारबेक्यू टुनाइट चलते हैं, हाँ बोट बेसन चलते हैं, कुछ खाते हैं वहाँ पे। अब हम वहाँ एक कोई ना कोई रोड पकड़ के दूसरे रोड पे निकल के हम जाएंगे। अच्छा, इंटरनेट की जो हाईवेज हैं, ये फिर जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि क्लाउड फ्लेयर हो गई, या आपके गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गई, या अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गई, ये उन हाईवेज को संभालती हैं। अच्छा, अब ये सेपरेट नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ये एक अहम नुक्ता है कि अब अगर हमने जाना है बारबेक्यू टुनाइट और हुकूमत या जो भी ये करता है, एक निजी रेस्टोरेंट कह दो, एक निजी रेस्टोरेंट जाना है और कोई एक निजी इदारा आपको नहीं चाहता कि आप जाएं, वहां तक ना पहुंचे, नहीं पहुंचने, आपने तक के नहीं खाने, एक निजी इदारा, यार जो भी ना यार, वो सब मतलब डिस्ट्रैक्ट ना करें ना मुझे यार, मैं स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एक गाड़ी को रोकने के लिए आपको फिर उस रोड पर रोड ब्लॉक करना होता है। आप फर्ज करें कि शाहराह फैसल पर कंटेनर लगा दिया, शाहराह फैसल पर आपने कंटेनर लगा दिया, बिल्कुल एक्सीलेंट एनालॉजी, ऐसा ही हो रहा है। तो आपने रोकना तो एक गाड़ी को है एक जगह पहुंचने तक, लेकिन आपने पूरे शाहराह फैसल को ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, होता क्या है कि फिर प्रेशर बढ़ता है ऑन दी अदर रोडवेज, जिसको हम अगर इसी हम एनालॉजी को आगे ले जाएं तो इसका मतलब है कि फिर ट्रैफिक जैम होते हैं और फिर स्लो डाउन होते हैं। 1 घंटे की बजाय आपको 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। जब हमने मौरीपुर जा रहे होते थे ऑफिस में, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि इसका क्या मतलब होता है। जरा उसमें आप ये कहते हैं कि जी रास्ते तो खुले हुए हैं, रास्ते खुले मतलब बंदिश नहीं है, लेकिन एक इनविजिबल कंटेनर है आपके सामने, आप नहीं गुजर सकते वहां से, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इसको बाईपास करने के लिए एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है ना। जैसे बिल्कुल जब हम इंटरनेट ट्रैफिक की बात करते हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल ट्रैफिक की, कराची का ट्रैफिक है, ये आप समझे कराची का ट्रैफिक है, ठीक है। आपने एक रास्ता बंद कर दिया, हर जगह प्रेशर पड़ गई। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अगर आप कहीं फंस गए ना किसी इलाके में, तो कोई लोग कहते हैं सर ये जो पतली गली है ना, अगर आप यहाँ से राइट लेके लेफ्ट होके फिर वो जो पान की दुकान है वहां से घूम के आप निकले ना, तो आप निकल जाएंगे। अक्सर जब हमें घर जाना पड़ता था पुराने ऑफिस से, तो हम यूं ही करते थे, ठीक है। इनको आप समझे वीपीएन्स, ओके, ये है आपके वीपीएन्स जो आपको रोड ब्लॉक से निकाल देते हैं, छप्पर में आपको छप्पड़ में निकाल देते हैं। लेकिन फिर हुकूमत को भी पता लगता है कि यार ये लोग तो फिर भी एक निजी रेस्टोरेंट पहुंच रहे हैं और वहां के निजी चिकन टिक्के खा रहे हैं, और ये हमें नहीं चाहिए। तो वो फिर उन रास्तों को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। तो एक ट्विटर के ब्लॉक होने से स्लो डाउन नहीं होता। जब आप इन वीपीएन्स, जिसको हम ग्रे ट्रैफिक कहते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2-3 दिनों से मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर और इस तरह के एक्सपर्ट्स की, ये मेरी कोई तहकीक नहीं है, उनसे मैंने मिला जुला के ये सारी बातें की हैं। तो फिर एक स्लो डाउन होता है। अब सवाल बनता है कि क्या वाकई ही वीपीएन्स को स्लो डाउन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है या उनको स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है। अगर आप मेरी कई लोगों से बातें हुई हैं और कोई कह रहा था कि यार 2 दिन पहले मैं एक वीपीएन इस्तेमाल कर रहा था, अब वो नहीं चल रहा। आज मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार पूरे दिन, हाँ, उमर सैफ भाई को उन्होंने भी अपील की कि हमें बताएं कि ये जो महंगा वीपीएन है कौन सा है, क्योंकि हमने तो आज 4 वीपीएन बदले। आप मुफ्त वाले यूज करते हैं, वो यही मसला है, पेड वाले जो हैं, पेड वालों में भी मसला है। लेकिन फिर एक इंटरनेट के सारिफ ने सर्फ शार्क वीपीएन को बकायदा एक मैसेज भेजा, और वो अभी आपकी स्क्रीन पर भी होगा। और सर्फ काफ़ी हाई क्लास किस्म का वीपीएन है, और वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने वीपीएन कनेक्शंस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम कोई जुगाड़ इसका निकाल रहे हैं, क्योंकि हैं ही ये जुगाड़ू, यकीनन निकाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि वीपीएन ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन कैसे ब्लॉक हो रहे हैं यार, और ये कहानी कब शुरू हुई, ये सॉफ्टवेयर कहां से आया आपके पास। तो एक वक्फा लेते हैं, फिर उस पर ज़्यादा।
वेलकम बैक। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप VPNs को बंद कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार कोई चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। यकीनन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है उसको, और वो तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो तो स्पेसिफिक चीज़ें बंद कर सकती हैं और ओवरऑल ट्रैफिक उसकी पता नहीं कैसे क्या उनके पास जुगाड़ है, वो नहीं इफेक्ट करती। लेकिन इससे ज़्यादा मुमकिन ये बात है कि एक कंपनी है सैंडवाइन और उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, और इसके लिए इसका जो सबूत है, या कम से कम जो अभी तक हमारे हाथ चढ़ा है, वो एक 2019 में आपको जाना होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। 2019 में एक न्यूयॉर्क बेस्ड वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पर काफ़ी रिपोर्टिंग करती है, कोडा स्टोरी। उनमें एक खबर आई थी और ये लोकल मीडिया में भी चली थी, गवर्नमेंट वर्किंग विद कंट्रोवर्शियल फर्म टू मॉनिटर इंटरनेट ट्रैफिक। अच्छा, अब इसके मुताबिक कि 2019 के मई 2019 में ये खबरें आई कि PTA ने एक टेलीकॉम कंपनी से एक सॉफ्टवेयर मंगवाया है जिससे ग्रे ट्रैफिक को मॉनिटर और ब्लॉक किया जा सकता है। ग्रे ट्रैफिक है जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो इंटरनेट बेस्ड कॉल्स आप करते हैं, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPNs। अच्छा, उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे आजम खान स्वाति, उन्होंने सेनेट को कहा, सेनेट को बताया कि PTA ने इनसे पूछा था, इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजीज और सैंडवाइन से पूछा था कि आप ये हमें इक्विपमेंट दें, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि जी PTA इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उससे कुछ माह कबल, इनफैक्ट उससे एक साल पहले, मार्च 2018 में PTA की अपनी वेबसाइट पर एक टेंडर आया था कि जी हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके जो कानून था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो तो 2016 में ही बन गया था, तो मतलब कानूनी कार्रवाई इसकी पूरी हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $18.5 मिलियन का ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया था 12 दिसंबर 2018 को। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें सैंडवाइन खुद का नाम कहीं नहीं आया था। एक लोकल पार्टी है जो उनके पार्टनर हैं, लोकल पार्टनर इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उनका नाम आया था। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बाद में पूछा गया कि जी सैंडवाइन से आपने कोई काम किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, सैंडवाइन से तो हमने कोई काम नहीं किया था, लेकिन कुछ लोकल कंपनीज से हमने शायद ये चीज़ ऑब्टेन की थी। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको याद होगा कि एक इदारा है सिटीजन्स लैब, राइट, जिसने पेगासस के बारे में भी रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो सैंडवाइन है, इसकी टेक्नोलॉजी तुर्की, इजिप्ट और शाम में भी, मिस्र और शाम में भी इस्तेमाल की जा रही है, और जब आप इसके थ्रू कोई काम करते हैं तो जो अगर आप किसी को टारगेट करें और वो कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा हो तो उसके अंदर मैलवेयर या स्पाईवेयर भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बावजूद PTA ने हमेशा ये कहा कि जी ग्रे ट्रैफिक गैर कानूनी है और हमने इसको कानून के मुताबिक मॉनिटर करना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर जून 5, 2020 में डिजिटल राइट्स मॉनिटर एक इदारा है, उन्होंने फाइनली कंफर्म किया कि जी ये ले रही थी, ये खरीदी गई थी, और ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट में भी इस बात की तस्दीक हुई। लेकिन उस वक्त ये सवाल पूछा गया कि इनफैक्ट सेनेटर मुश्ताक अहमद ने 5 मार्च 2020 को ये सवाल पूछा कि जी आपने ये सॉफ्टवेयर तो ले लिया है और पूरे मुल्क की इंटरनेट ट्रैफिक, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन क्या इस कंपनी का आपने कोई सिक्योरिटी ऑडिट भी किया, या आप अपनी पूरी मुल्क के मालूमात इसको हैंड ओवर कर रहे हैं? तो बड़ा मज़ेदार जवाब आया PTA, उस वक्त के जो PTA चेयरमैन का। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट तो उस वक्त ही हो सकता है ना जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। सही बात है, क्या बात। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो लूप होल्स हैं उनकी भी हम शनाख्त करेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे, एंड इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस स्टेटेड। मतलब इससे कोई सर्वेलेंस और कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। अब इसको आप मानना चाहते हैं तो आप मान लें। अच्छा, लेकिन सैंडवाइन है क्या? मतलब कंपनी जो सैंडवाइन है, जिससे पाकिस्तान ने ये जिससे हाँ, मतलब ये मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं कि ये यही सॉफ्टवेयर है। 100% कॉन्फर्मेशन के साथ ये बात नहीं हो सकती, लेकिन ट्रेल जो बन रही है वो हमें यहां ही ले जा रही है। अगेन मैंने आपको ये तो बताया कि
سٹیزنز لیب کا کیا کہنا ہے؟ سٹیزنز لیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی ایکوپمنٹ سے مصر، شام اور ترکی میں جرنلسٹک اور ہیومن رائٹس کانٹینٹ کو بھی بلاک کیا گیا تھا کہ جی یہ ملک کے خلاف ہے یہ خبر، اس کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ فوربس میگزین نے مارچ 2018 میں ایک یہ رپورٹ کی کہ سینڈ وائن کو جو کمپنی اون کرتی ہے، فرانسسکو پارٹنرز، جو بیسکلی دوسری کمپنیز کو خریدتی ہے، انہوں نے 2 اور کمپنیز کو خریدی ہیں. ایک ہے سرکلز اور ایک ہے NSO. یس. اور NSO کا اگر آپ کو نہ ہوگا، کیونکہ کئی بار ہم نے اسی شو پہ NSO کی بات کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیگسس بنایا ہے، the top notch اسرائیلی اسپائی ویئر، جس کو آدھی دنیا میں استعمال کیا گیا ہے، UAE، میکسیکو بھی. ڈانڈے اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں. ڈانڈے اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں. اور جس کو جمال خشوگی کے قتل میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پیگسس سے ہی آپ نے مانیٹرنگ کی ہے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک آخری بات، 2022 میں پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم تمام VPNs کو بین کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اکتوبر میں PTA نے کہا کہ نہیں، آپ کو اپنے VPNs رجسٹر کرانے ہیں. تو مطلب کہ آپ نے جانا ہے چین کی طرف، لیکن ڈیولپمنٹ، اکانومی اور گورننس میں نہیں، صرف اور صرف سرویلنس میں. ہاں، اصل میں تم کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. جی ایسا ہے. چلو ہاں، VPN. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے کہ کوئی اچھی کوئی پازیٹیو بات کی جائے. اور آج ہم بات کریں گے ایک ادارہ ہے جس کو ہم نے بڑی بار کور کیا ہے، بایونکس. اتنی بار کور کیا ہے کہ یقیناً لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ نے کوئی پیسے پکڑے ہوں گے، کاش ایسا ہوتا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں ابھی تک کوئی ریکٹ نہیں ہے، کل کا کچھ نہیں پتا. بایونکس پروستھیٹک لمز بناتے ہیں. اگر آپ نے پہلے بھی ان کی کوریج دیکھی ہے تو میں اب دوبارہ ان کا تعارف نہیں کروں گا، بہت ٹائم لگ جائے گا. اور ان کے کو فاؤنڈر انس نیاز صاحب اور ان کے حسین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نام صحیح بولا میں نے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ایک ادارہ بنایا تھا اور ابھی حال میں ہی پچھلے ہفتے ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے. انس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھوڑا سا بتائیں، یہ جو آپ کے یہاں ایک ایونٹ ہوا تھا پچھلے ہفتے، کیا ہوا تھا اس میں؟ سو بیسیکلی ہمارے پاس کیونکہ ہم سوشل انٹرپرائز ہیں، بہت ساری ریکویسٹ آتی رہتی ہیں. اسپیشلی سب سے زیادہ پرابلم ہمیں تب ہوتی ہے جب بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایمپوٹیشن کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو ان کی دوستیاں، ان کے اسکول فرینڈز سب دور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاس ریسنٹلی ہم نے کچھ فنڈ ریز کیا اور 18 بچوں کو بایونک آرم دیا اور ایک ساتھ بلا کے دیا. ہم یوزلی کرتے یہ تھے کہ ایک ایک کو بلا کے پروستھیٹک دیتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے پورا کلسٹر ایک ساتھ بلایا اور ان کی آپس میں دوستیاں ہوئیں. اور بڑا ایک ڈفرینٹ سا پورے آفس میں ماحول تھا کہ جو بچے سہمے ہوئے آئے تھے، ڈرے ہوئے آئے تھے، وہ آج ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ صرف سیکھ رہے تھے بلکہ انہوں نے نئی فرینڈشپس بھی بنا لی تھی. تو یہ کہاں سے آئے تھے بچے؟ مطلب آپ کا رابطہ کیسے ہوا ان کے ساتھ؟ سو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ والنٹیئرز موجود ہیں جو کسی بھی اس طرح کے جو ان کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا ہمیں بھیج دیتے ہیں. تو وہاں سے جیسے باجوڑ سے 2 بچے باجوڑ سے آئے تھے، کچھ KP کے سائڈ سے اور بھی بچے تھے، پنجاب کے سیالکوٹ، سرگودا اور ڈفرینٹ لوکیشن سے آئے ہوئے تھے. وہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے اور دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس چیز کا احساس کیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. تو کیا اس کی تھوڑا سا کاسٹنگ بتائیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے ایک بایونک آرم پہ اور کتنا آپ نے سیٹ اسائڈ کیا؟ سو ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ گلوبلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح کا پروستھیٹک آرم $10,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان میں ہم لوگ پہلے $2,000 کلیم کرتے تھے، لیکن انفلیشن کی وجہ سے اب وہ $1,700 to $1,600 پہ آگے جو ہم ابھی آج کل پاکستان میں سیل کر رہے ہیں. تقریباً کوئی پاکستانی 4.5-5 لاکھ بن جاتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، ان کی ٹربل شوٹنگ آن لائن ہو سکتی ہے.
تو اب وہ باجوڑ سے بے شک آئے ہوئے ہوں لیکن وہ موبائل ایپ سے کنیکٹ کر کے کبھی بھی کوئی پرابلم آئے گا تو ہم آن لائن ان کی اسسٹنس کر سکتے ہیں اور اے آئی انٹیگریشن کی وجہ سے ہم اس کو پرابلم سالو بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ریسنٹلی جو یو این کی آئی ٹی یو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر بایونکس ریسنٹلی انہوں نے کل ہی ہم نے جیتا ایک ایوارڈ جس میں گلوبلی اے آئی فار گڈ کے اندر ہم نے پوری دنیا سے یہ ایوارڈ جیتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کتنے آپ نے کہا تھا 5 لاکھ 6 لاکھ ایسا کچھ 4.5 سے 5 لاکھ. تو یہ کیسے انہوں نے کیسے افورڈ کیا کیا ہوا؟ بیسیکلی افورڈ نہیں کر سکتے تھے سارے بچے اور ویڈیوز میں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بچوں کی ڈیٹیلز یا اس طرح کے وکٹمز کی ڈیٹیلز جمع کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنیز کو یا انڈیویجولز کو پچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو آپ اسپانسر کر دیں. تو ایونچولی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو وہ آرم یا وہ کوالٹی آف پروڈکٹ ڈیلیور کر سکیں جو دنیا میں موجود ہے. تو آپ کو کس نے مطلب کس ٹائپ کے بزنسز ہیلپ کرتے ہیں یا کرنا مطلب اس میں کس نے آپ نام لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو اچھا کام ہے. تو احساس ان کاموں کے لیے پروموشن ہم کرا سکتے ہیں. جی تو احساس چیریٹی ہے جس نے ہمیں فنڈ کیا اور ہمیشہ پرابلم سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں فنڈ صرف آرم کا مل جائے لیکن اس کے بعد جو ٹریولنگ اور رہنے کا خرچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسپیشلی بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گارڈین ایک ایسا آتا ہے جو اپنا ڈیلی ویجر ہوتا ہے اور اس نے اپنی تمام کام چھوڑ کے ہمارے پاس آتا ہے. تو ہم نے کیا کیا اس کے لیے فلی فنڈڈ کیا, مطلب کہ اس کا ٹریول بھی لیا, اس کے لیے اس کی رہائش بھی اس کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو روز آنا پیسے بھی دیے تاکہ وہ اپنا فوڈ اینڈ باقی چیزیں پوری کر سکیں. تو کتنے دنوں کا یہ ہوتا ہے مطلب اسٹے ملا کے سارا پروسیس ملا کے؟ سو ٹیکنیکلی 6 دن کے اندر پورا کام ہو جاتا ہے جس کے اندر آپ کی میجرمنٹس, بلکہ اب تو ہم نے وہ ڈیجیٹل بھی کر دی ہیں لیکن یہ بچے جس لوکیشن سے آئے تھے ان کو اس وقت ایپ اور اس طرح کی چیزیں سمجھنا نہیں آتی تو دیٹس وائی وی کالڈ دیم ہیئر کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی میجرمنٹس وغیرہ پورا پروسیس کریں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنے ایسے بچے ہیں یا بڑے ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, بایونکس آرمز کی اور باقی چیزوں کی. دوسرے یہ بتائیے کہ ان لاکھوں میں سے یہ 18 کیسے چنے؟ سو ہمارا بڑا زبردست پروسیس ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ جیسے اگر میں لوگوں کی بات کروں تو ہمارے حساب سے تقریباً 4 سے 5 لاکھ بچے ایسے ہوں گے پاکستان میں جن کو ہاتھ کا مسئلہ ہے, کیونکہ روزانہ اگر آپ آغا خان کی رپورٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 10 سے 11 بچے روز ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اور ہم جو ان کی پیدائشی ہاتھ نہیں ہوتے اور باقی جو ہیں ان کی کوئی کسی کی الیکٹریکیشن ہو جاتی ہے, کسی کی شاف کٹنگ مشین جو ہے چارہ کاٹنے مشین اس کے اندر ہاتھ آ جاتا ہے اینڈ دیگر اور پرابلمس ہوتی ہیں. سلیکشن کا کرائٹیریا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ پروستھیٹک لگوانا ہے لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم اس کو ایک ویریفیکیشن لیٹر بھیجتے ہیں جس کے اندر اس نے سگنیچر لینے ہوتے ہیں اس کے تحصیلدار, تھانے دار یا کوئی بھی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو سے جو اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ہم اس کو ایلیجیبل کرتے ہیں کہ اس کو فنڈنگ مل سکتی ہے. اچھا یہ جو بچے ہیں ان میں سے سب سے کم عمر بچہ کتنے عمر کی کیا عمر ہوگی؟ اس میں جو سب سے چھوٹی بچی تھی وہ تقریباً 4 سال کی بچی تھی اور یہ بھی ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ دنیا میں وی آر دا اونلی ون جو کہ کم عمر کے بچوں کو بایونک آرمز دیتے ہیں. گلوبلی 8 سال سے شروع ہوتا ہے, ہم لوگ 4 ساڑھے 3 سال سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ سب اب ان میں سے جیسے آپ نے کہا تھا نا کچھ تو پیدائشی ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ہے یا یہاں سے بازو نہیں ہے, جینیٹک ایشوز ہیں, یہ کیا زیادہ تر ایکسیڈنٹس تھے یہ کیا؟ اچھا اس میں جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ایکسیڈنٹس کا ریشو بہت زیادہ تھا. جو چیز پریونٹ ہو سکتی ہے اویئرنیس کے تھرو, خاص طور پہ الیکٹریکیوشن کا بہت بڑا پرابلم تھا, اس کے ساتھ جو شاف کٹنگ مشین ہے, چارہ کاٹنے والی جو مشین ہے, وہ بہت زیادہ انسیڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کافی انسیڈنٹس, اور خاص طور پہ جب لائٹ گئی بھی ہوتی ہے, مشین کسی نے آن کر کے چھوڑ دی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں اور ایک دم لائٹ واپس آئی, اور تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ایک کیونکہ یہ سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک چیز ان کے پاس ایگزسٹ کرتی تھی اب وہ نہیں ہے, تو ان کو زیادہ پریشانی اور پھر ان کا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, پھر لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کے, تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. تو یہ کنٹینیو رہے گا نا پروگرام؟ جی ڈیفینیٹلی, الحمدللہ جس طرح سے رات بھائی نے کہا اتنی دفعہ آپ کو مبارک ہو, اور ان بچوں کو بھی جن کا, اور اگر کوئی کوپریشنز یا کوئی ایونٹس دیکھنی ہے میرے خیال اس سے بہتر CSR کا کام آپ کو کہیں ملے گا نہیں, کیونکہ آپ واقعی مطلب پریس ریلیز جاری کرنا ایک چیز ہوتی ہے لیکن واقعی اب اس میں کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ 4 سالہ بچی جو ہے سب سے چھوٹی, اسے جب آرمز لگا ہوگا اس کی کیا چہرے پہ کیا تاثرات ہیں؟ بالکل, آلدو وہ سیم لینگویج پشتو میں بات کر رہے تھے لیکن ان کے ایکسپریشنز دیکھ کے خوشی کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے, حیران ہو گئی. بالکل. تھینک یو سو مچ ونس اگین انس, اور
ہیپی ٹو کلوز آن اے پازیٹیو نوٹ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.